الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیتیں سورہ نمل کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزرا۔ ابھی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں نبیوں کو خصوصی انعامات سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ البتہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جناتوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر، تمام مخلوقات پر تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی حکومت وسیع اور بڑی تھی۔ یہاں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے قصے کو شروع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً پکی بات یہ ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اب علم کون سا عطا کیا؟ ظاہر سی بات ہے علم سے مراد علم نبوت اور علم رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو نبوت اور رسالت کا علم عطا کیا۔ اصلی علم، حقیقت میں جو علم عطا کیا تھا وہ نبوت اور رسالت کا تھا۔ پھر اس کے ضمن میں حکومت، سلطنت کے اور کسی اور چیز کا علم دیا گیا ہو وہ ضمناً ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک علم اور ہنر تھا کہ وہ لوہے کے ذریعے سے زرہیں بنایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک علم ہے، ہنر ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ لیکن اصلی علم نبوت اور رسالت کو عطا کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے انعام عطا کیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بہت عجیب و غریب تھی۔ آپ کی جو بادشاہت عطا کی تھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، اور وہ بادشاہت ایسی عجیب تھی آپ سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ گزرا نہیں ہے اور آپ کے بعد آج تک کوئی ایسا بادشاہ آیا نہیں ہے۔ جس بادشاہ کی حکومت صرف انسانوں پر نہ ہو، جنات بھی اس کا کہنا مانتے ہو، پرندے بھی اس کے حکم پر چلتے ہو، یہاں تک کہ وہ صرف ہوا کو حکم کر دے تو ہوا اس کے حکم سے تخت کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں اور سیکنڈوں میں طویل ترین سفر کروا دے۔ اب ایسا بادشاہ تو آج کوئی نہیں ہے۔ آج اگر بادشاہ ہے بھی تو وہ مشینوں کے ذریعے سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا بادشاہ تو نہیں ہے جو ہوا کو حکم دے اور ہوا اس کی بات کو کہاں سے کہاں لے جائے۔ آگے قصہ آ رہا ہے چونٹی کے بارے میں۔ چونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور اعلان کیا، سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک پرندے کا ذکر آ رہا ہے، ہدہد پرندے کے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات چیت کی۔ یہ تو دو باتیں دو جانوروں کے بارے میں، ورنہ ہر جانور کی زبان سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔
اور صرف جانور ہی نہیں، جانور تو ہماری بھی بات اگرچہ ہماری بولی نہیں سمجھتے لیکن بات مان لیتے ہیں، ان کو ہکال دیا جائے تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جناتوں پر بھی تھی، اور ایسے طاقتور جنات، آگے ہدہد کے قصے میں آ رہا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے اندر ایک ملکہ بادشاہ کا تخت اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، صرف آنکھیں بند کر کے کھولو اتنی دیر میں۔ کیسے طاقتور جنات ہوں گے؟ ان جناتوں پر بھی سلیمان علیہ السلام کو حکومت حاصل تھی، وہ بھی ان کا کہا مانتے تھے، ان کے حکم پر چلتے تھے۔ ایسے عجیب و غریب اور ایسے بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، لیکن جب قرآن میں ان کے قصے کی ابتدا کی تو کیا فرمایا؟ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، حکومت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کا ذکر نہیں، اور آپ کی سلطنت کا کوئی ذکر نہیں، آپ کو دی گئی طاقت کا کوئی ذکر نہیں، صرف ذکر کیا تو علم کا۔ معلوم یہ ہوا کہ دینی اور شرعی علم ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے مقابلے میں بادشاہت اور حکومت اور تخت و تاج کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آج کل کے مالدار اور آج کل کے بادشاہ اور حکومت کیا، سلیمان کی حکومت بھی علم الہی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو علم دین کا، شریعت اور نبوت کے علم کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم نبوت، علم شریعت، علم رسالت عطا کیا، اور وہ بھی انبیاء تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام کی ان کے دلوں میں قدر تھی، اس لیے کیا کہا؟ وقالا، سلیمان اور داؤد دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسان کا ان کے دلوں میں ایک قدر تھی، اور اس احسان کو وہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان کو اپنی بادشاہت کا غرور نہیں تھا، اپنی سلطنت کا گھمنڈ نہیں تھا، اور اس سلطنت اور حکومت کی وجہ سے اپنی رعایا پر ظلم زیادتی ان کے یہاں نہیں تھی، بلکہ وہ ہر وقت استحضار میں رہتے تھے کہ ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہم تو اس بات کے لائق بھی نہیں تھے کہ ہمیں یہ سارے انعام دیے جاتے، یہ تو فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ نے ہم پر اپنے بہت سارے مومن بندوں میں سے ہم پر فضیلت، ہم کو فضیلت دی، ہم پر احسان کیا۔ گویا یہ انعام اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہے، ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ یہ ان دعاؤں میں، اس شکر گزاری میں ان کا تواضع بھی ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا قدر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ گویا اس واقعے سے ہمیں بھی سبق دیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ ان دونوں نبیوں نے شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ آگے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ ہماری میراث چلتی ہے دنیا کے مال و دولت میں، باپ مر گیا تو اس نے جتنی پراپرٹی، جتنا مال و جائیداد چھوڑا ہے، بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی میراث دنیاوی مال و دولت کے سلسلے میں نہیں ہوتی۔ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ کسی کو وارث بناتے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ میراث کون سی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم دین کو۔ یہاں کہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، داؤد کو ہم نے سلیمان کا وارث بنایا، اس سے مراد نبوت اور رسالت کا وارث بنایا۔ داؤد علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے جو کچھ مال چھوڑا تھا اس کا ہم نے سلیمان کو وارث بنایا، یہ مراد نہیں ہے، اور عقلی طور پر بھی یہ مراد نہیں ہو سکتا، چونکہ داؤد علیہ السلام جو والد ہیں، ان کے انتقال کے وقت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بیٹے موجود تھے۔ اگر دنیاوی مال و دولت کا وارث مراد ہوتے تو صرف سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی شریک ہوتے، لیکن قرآن نے کہا ہم نے سلیمان کو وارث بنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے وارث بنے۔ یہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وقال،
اب سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، میراث میں وہ بھی نبی بنے، ان کو بھی علم دین، علم شریعت عطا کیا گیا۔ تو وقال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں میں اعلان کیا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا۔ یہ صرف پرندے نہیں بلکہ ہر جانور کی، پرندے سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کہنے کا مقصد تھا کہ اللہ نے مجھے انسانوں کی بولیوں کے علاوہ دیگر جانداروں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کروایا تو کہا علمنا، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، یوں نہیں کہا مجھے سکھائی گئی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام تنہا ہے، اکیلے ہے، آپ کے ساتھ کسی دوسروں کو یہ نہیں سکھایا تھا، صرف سلیمان علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا۔ کہنا یوں چاہیے تھا کہ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی حاکم ہو اور اپنی حکومت اور سلطنت کی بنیاد پر سیاستاً اپنی رعایا کو اپنی بات منوانے کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرے، اپنا ایک سیاسی رعب باقی رکھنے کے لیے وہ رعایا کے سامنے جمع کا صیغہ یعنی بہووچن کے ساتھ بولے، تو یہ گھمنڈ اور تکبر نہیں۔ ہاں، اگر کوئی حاکم ایسا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور بڑائی مارتا ہے، تکبر کی طور پر اس طرح کے الفاظ بولتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ لیکن اپنی رعایت پر کنٹرول رکھنے کے لیے، ایک حکومتی اعلان کرنے کے لیے اور ایک سیاسی اعلان اور رعایا کو اس پر عمل کروانے کے لیے اگر اس طرح بولے کہ ہماری طرف سے یہ حکم ہے اور ہمارا یہ فرمان ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام نے بھی اعلان کروایا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں حکومت اور بادشاہت کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے سب کچھ دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے، حکومت اور سلطنت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، دیکھیے اگلا جملہ خود کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ہمیں کا لفظ کہا کہ ہمیں یہ دیا گیا ہے، یہ بطور تکبر کے نہیں تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے آگے کہا ان ھذا، یقیناً یہ سب، یہ سب یعنی ہمیں جانداروں کی بولیاں سکھائی گئی، ہمیں حکومت اور بادشاہت چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں، جو کچھ ضروری چیزیں تھیں وہ سب کچھ عطا کیا گیا، یہ سارے کا سارا لہو الفضل المبین، یہ کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے، یہ کھلا ہوا اللہ کا احسان ہے۔ ایک بادشاہ کی طرف سے کوئی اعلان ہو اور اس میں وہ اپنے آپ کے تواضع کو ظاہر کرے اور وہ اللہ کے فضل کو سمجھے، اللہ کے فضل کا اعلان کرے، یہ اس کی متواضعانہ شان ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ آج کل تو بادشاہت نہیں ہے، ہمارے ملک میں اب بادشاہت نہیں ہے، اب جمہوری ملک ہے، پھر بھی جمہوری طور پر لوگوں کے انتخاب سے کسی کو حاکم چنا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ لوگوں نے منتخب کر کے اس کو رکھا ہے اور جب لوگ چاہے تو اسے ہٹا بھی سکتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی چناؤ سے نہیں آتا ہے، وہ اپنا اختیار سب کچھ رکھتا ہے، اس لیے بادشاہ تو اپنے اعتبار سے جو فیصلہ لینا چاہے لے لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، لوگوں کے چنندہ نہیں تھے، لوگوں نے ان کو حاکم اور بادشاہ بنایا، ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلطنت، حکومت، نبوت، رسالت عطا کی گئی تھی۔ اس کے باوجود شان یہ ہے، تواضع کی شان یہ ہے کہ کہہ رہے ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے۔ آگے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تصور کروایا ہے کہ جمع کیا گیا سلیمان اور اس کے لشکر کو، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو جمع کیا گیا، ان لشکروں میں کون کون تھے؟ من الجن، جناتوں میں سے بھی تھے، والانس، انسانوں میں سے بھی تھے، والطیر، اور پرندوں میں سے بھی تھے۔
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی جانوروں پر بھی، اس لیے جن جن جانوروں کی جو جو خدمت کی ضرورت پڑا کرتی تھی ایسے جانوروں کی بھی سلیمان علیہ السلام لشکر میں ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ اگلا واقعہ آ رہا ہے ہدہد کے بارے میں، تو ان کے ساتھ مختلف قسم کے پرندے اور جانور بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہوا کرتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس لشکر کو روکا جاتا تھا۔ کیا مطلب ہے روکا جانے کا؟ جب 10 12 15 آدمی جا رہے ہوں اور اس میں سے 2 4 آدمی آگے نکل جائے اور باقی کے پیچھے رہ جائے، تو آگے نکلنے والوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا ہمارے ساتھی پیچھے رہ گئے، وہ فوراً رک جائیں گے۔ بھئی جیسے ہم جماعت بنا کر جاتے ہیں یا دوستوں کی پارٹیاں اور دوست احباب مل کر جا رہے ہیں، تو 10 15 آدمی ہو تو اس میں کسی کو گننا اور دھیان رکھنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ 2 4 آدمی اگر آگے نکل گئے تو وہ سمجھ جاتے ہیں ہمارے ساتھی پیچھے، وہ خود رک جاتے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بہت بڑا لشکر ہو، لشکر جرار ہو، جیسے ریلیاں نکلتی ہے، بہت بڑی ریلی ہو، اب اس میں اگلے حصے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آخری حصے میں اور پیچھے رہنے والے کہاں پہنچے اور کہاں ہیں۔ وہ اپنی دھن میں کبھی آگے پہنچ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جماعت اور ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ ابھی پیچھے رہ گئے، دور رہ گئے، ان کا انتظار کرنا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اطلاع دینا پڑتی ہے کہ تم بہت آگے نکل جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ پیچھے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائے، جیسا کہ ریلیوں میں بھی دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے۔ یہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب تعداد بہت بڑی ہو، بہت بڑا لشکر ہو، تو اگلے حصے کو روکنا پڑتا ہے کہ پچھلا حصہ پیچھے رہ گیا ہے، ہم سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ مل جائے، اتنی دیر انتظار کر لو، رک جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں قرآن نے کہا فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ لشکر اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام کی فوج اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ اگلے حصے کو باقاعدہ روکنا پڑتا تھا کہ پچھلا حصہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ یہ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس سے اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب نکلتا تھا وہ کوئی معمولی نہیں ہوا کرتا تھا، بہت بڑی فوج سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، یعنی گویا ان کی حکومت اتنی بڑی تھی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے، اس کا مختصر ذکر ہے۔ آئندہ 2 واقعات آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، راستے میں اس وادی سے گزرے جہاں چوٹیوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ چوٹی کے سردار نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور اس نے اپنی جماعت میں اعلان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور سمجھا، اور پھر اس پر سلیمان علیہ السلام نے چند دعائیں کی، وہ سارا تذکرہ اگلی آیتوں میں موجود ہے جو انشاءاللہ آئندہ مجلس ہے۔ سبحان اللہ۔